وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق اللہ العلی العظیم. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، اب میں نے تقریر کرنا ترک کر دیا ہے. اب زبردستی اگر مائک لا کر رکھا گیا ہے تو چند الفاظ آپ بھی زبردستی سن لیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دور فتن ہے. نئے نئے فتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں. ان فتنوں سے بچنا سخت مشکل ہے، کیونکہ فتنوں کا روپ اتنا دلکش ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے اپنی عاقبت کی فکر نہیں رہتی. بس جو فتنے کی چمک دمک دیکھی اس نے اسی میں الجھ کر رہ گیا. تو رفیقان ملت عزیزان گرامی، اس لیے میں آپ حضرات سے صرف ایک بات کہوں گا کہ ہر قسم کے فتنوں سے اپنی حفاظت اگر مقصود ہو تو ایک اعلیٰ حضرت ہیں. کتنا ہی بڑا فتنہ گر آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لی، لیکن صرف اعلیٰ حضرت کا نام گھر کے دروازے پر لکھ دو تو اب یہ نسخہ کیمیا ایسا ہے کہ سارے فتنے اسی وقت ناپید ہونے لگتے ہیں. اب ہمارے اوپر لوگوں کا اعتراض ہوتا رہتا ہے کہ یہ لوگ تو ہمیشہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، کوئی اور بھی تو ذکر کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ سنو، ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. کافر بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا. مسلمان کیا ایسی فکر کرے گا؟ کافر بھی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے، سب کو جانا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر مومن تو ایمان لا ہی رہا ہے، کافر کو بھی اس پر ایمان ہے، مگر اس کو ماننے سے آدمی مومن نہیں ہو جائے گا. مومن ہونے کے لیے جو ماننا ہے وہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو سبحان اللہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. یہ بالکل واضح بدیہی بات ہے، اس کو کوئی کافر بھی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن یہ بات کہ آدمی قبر میں جائے تو وہاں اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس میں تو بہت لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے. ایک جماعت تو سیدھے سے کہہ دیتی ہے کہ مر گئے، سب ادھر ادھر ہو گیا، اب کچھ نہیں ہونا. سمجھ گئے؟ یہ قرآن کی تکذیب. تمام انبیاء کرام نے اس بات کی تعلیم دی ہے
ضروریات دین میں سے ہے کہ آدمی کو مرنے کے بعد اپنے آپ کو سوال جواب کے لیے یا حساب کتاب کے لیے ابھی سے سوچنا، یہ نہیں ہے کہ مر گئے تو سب درہم برہم ہو کے رہ گیا، نہ، بلکہ اب اصل معاملہ شروع۔ دنیا میں جب تک کوئی آخری کام نہ ہو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ آخری کام ایمان یا بے ایمانی کا ہوتا ہے تو اس پر حکم لگتا ہے آدمی کی آخرت۔ انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ اپنے خاتمے کا انتظام اچھے سے اچھا کیجیے۔ بزرگوں کا عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے منایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آخرت کا سامان کر لیا ہے، ہم ان کے دامن سے جڑے رہیں گے تو ہمارا بھی آخرت کے سامان ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمہ دم آپ اپنی موت کا خیال رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ موت میرے پاس نہیں آ سکتی۔ جو شخص دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی موت کو یاد کرو۔ اصل زندگی جو جس زندگی پر ہزاروں لاکھوں زندگیاں قربان، وہ ہے جو آخرت کی زندگی آدمی کو ملے، اور وہ زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القبر اول منزل الآخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فمن نجا فی نجا بعدہ، جو قبر میں نجات پا گیا وہ آگے اور نجات پاتا جائے گا، اور قبر میں پھنس گیا تو آگے اور زیادہ پھنساؤ اس کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ یاد رکھو کہ ایمان، یہی ایمان جو ہے آدمی کے لیے مستقبل کا سامان ہے۔ یہ ایمان لے کر گئے تو سب کچھ لے گئے، اور یہ ایمان نہیں لے گئے تو کچھ نہیں لے گئے۔ الحمدللہ دنیا میں آدمی 1000 کمائی کرتا ہے اور دنیا کو بہت زیادہ اپنے سینے سے لگائے رہتا ہے، مگر قبر میں ایک چیک بک بھی تو نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، کوئی سچا مرید ہو تو اپنے ساتھ شجرہ لے کر جائے گا، مگر کوئی چیک بک لے کر کے نہیں جائے گا۔ شجرہ کام آئے گا، چیک بک کام نہیں آئے گی۔ وہ مٹی کے برابر بھی اس کی قیمت نہ ہوگی۔ اس لیے آپ نے اگر اعلی حضرت کا دامن تھاما ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے سب کچھ پا لیا، غوث و خواجہ کو پا لیا، بلکہ یہ کہو انبیاء و مرسلین کا دامن پا لیا، بلکہ یہ کہو سید الانبیاء والمرسلین کے شامیان رحمت کے نیچے آ گئے۔ یا نبی ہم سے نہ چھوٹے گا تمہارا دامن، یا نبی ہم سے نہ چھوٹے گا تمہارا دامن، حشر کی دھوپ میں سایہ ہے تمہارا دامن، حشر کی دھوپ میں سایہ ہے تمہارا دامن۔ یہ وہابیہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین بالکل پاور لیس ہیں، ان کے پاس کوئی قوت نہیں،
سبحان اللہ، کیا وہ حدیث نہیں ان کو معلوم کہ آقا کائنات نے انگلی کا اشارہ کر دیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرا اشارہ کر دیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا؟ سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے اپنے نائبین کی قطاریں چھوڑ کے اسی لیے گئے ہیں کہ یہ قطاریں رسول پاک سے جوڑے رکھیں۔ سمجھ گئے؟ اگر اعلی حضرت کو اللہ نے وہ قوت اور بساط نہ دی ہوتی جو انہوں نے کارنامے انجام دیے جس قوت سے، تو آج ہم میں سے کوئی نہ معلوم کیا ہوتا کیا نہ ہوتا۔ اللہ کی بڑی بھاری رحمت ہے کہ ہم کو اعلی حضرت ملے، ہماری اولاد ہماری نسلوں کو اعلی حضرت ملے، ہمارے آباء و اجداد پرکھوں کو اعلی حضرت ملے۔ تو اس لیے اعلی حضرت کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا۔ جو اللہ والوں کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کا خود سامان کرتا ہے۔ گر تو کر دی ذات مرشد را قبول، حضرت مولا روم فرماتے ہیں گر تو کر دی ذات مرشد را قبول، ہم خدا در ذات شامت ہم رسول۔ تو اس لیے جو ہم پیری مریدی کا ایک سما پیدا کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ نذرانہ ملے۔ نذرانہ کیا ہے؟ نذرانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ تم اللہ والوں میں نظر آؤ۔ ہاں، اس لیے تو اس لیے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اب چلیے ذرا سا قبر کا نظارہ کیجیے اور میدان حشر کا دیدار، تو آپ کو معلوم ہوگا۔ قبر میں آدمی لیٹ جاتا ہے تو یہ نہ سمجھ لو کہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، بلکہ اب اصل زندگی شروع ہو رہی ہے، کامیاب بامراد یا بالکل ناکام بے مراد۔ یہ قبر اللہ تعالی فرماتا ہے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ تعالی ایمان والوں کو پکی بات پر ثابت پر قائم رکھے گا۔ یہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا یہ آیت نزلت فی سوال القبر، قبر کے سوال کے بارے میں اتری۔ قبر میں سوال ہوگا، جو بھی سوال ہو وہ سوال ہوگا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اس وقت جواب بتاتا جائے۔ قرآن میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، حدیث میں آیا نزلت فی سوال القبر، یہ آیت قبر کے سوال کے بارے میں اتری ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں اتری ہے۔ تو قبر میں پوچھا جائے گا، جو بھی پوچھا جائے اس کا جواب اللہ تعالی مومن کو سکھاتا جائے گا، یہ جواب دے، یہ جواب دے، یہ جواب دے، سمجھے؟ اور اللہ تعالی
شفیع روزگار کو قبر ہی میں دیدار کرا دے گا، ان کا دیدار ہوگا۔ تو جو اللہ کے جو سچے ماننے والے ہیں اور جو اولیاء کرام سے محبت ہوتے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو سوال کا جواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت یعنی ایمان پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قائم رکھے گا۔ مگر اللہ جو کچھ کرتا ہے دنیا میں، روزی سب کو اللہ دیتا ہے، مگر وسیلے سے دیتا ہے۔ ڈائریکٹ کسی کو ملا ہے؟ وسیلے سے ملتا ہے۔ سب کو وسیلے کی حاجت ہے۔ کسی کو عام انسانوں کی حاجت ہوتی ہے، کسی کو خاص لوگوں کی حاجت ہوتی ہے، طرح طرح کی حاجتیں ہوتی ہیں۔ سب حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے، مگر ان وسائل کے ذریعے سے۔ وسیلے کا انکار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اللہ تعالی نے ہر کام کو وسیلوں سے مربوط کیا۔ رزاق وہ ہے، مگر بیوی نہ ہو تو کھانا کون پکائے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ بچے نہ ہوں تو گھر کی اداسی کون بھگائے گا؟ یہ سب چیزیں باہر گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ سب چیزیں اللہ دیتا ہے، مگر کچھ ذریعوں سے دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ان ذریعوں کا خیال رکھو۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اعمال صالحہ یہ اچھا وسیلہ ہے۔ اولیاء کرام کا وسیلہ کیا؟ میں 1966 میں پہلی مرتبہ حرمین طیبین کی حاضری سے مشرف ہوا۔ اس وقت سیدنا اعلی حضرت کے خلیفہ معظم حضرت مولانا ضیاء الدین مہاجر مدینہ تشریف فرما تھے۔ روز آنا 25 دن میں مدینہ طیبہ میں حاضر رہا، اور ہر روز حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی، کبھی 1 بار، کبھی 2 بار، کبھی 3 بار۔ روزانہ کا یہ میرا معمول تھا۔ بہرحال میں نے ان سے دریافت کیا کہ حضور یہ نجدیوں کا فتنہ جب آیا تھا حرمین طیبین میں تو اس وقت آپ یہاں پر تھے؟ کہاں تھا؟ تو میں نے کہا آپ یہاں بڑے علماء کی بڑی توہین کی اور عوام پر گولیاں برسائی گئی، آپ کے ساتھ کیا بیتا؟ فرمانے لگے قاضی بلحید نے مجھ کو بلایا، اب سپاہی آئے مجھ کو بلا کر لے گئے۔ میں وہاں پہنچا تو اس نے جھٹ پٹ یہ سوال کیا، ما تقولو، فی وسیلۃ الانبیاء والاولیاء، وسیلہ بنانا انبیاء کرام یا اولیاء کرام کو، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا الوسیلۃ حق، وسیلہ حق ہے، ان بزرگوں کو وسیلہ ہم مانتے ہیں۔ کہا کہ کیسے مانتے ہو؟
اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای العمل الصالح، یعنی نیک عمل کرو۔ یہ تو قرآن میں العمل الصالح تو لفظ وہاں نہیں تھا، اس نے اپنی طرف سے جوڑا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جھٹ اس سے پوچھا کہ تمہارا عمل مقبول ہے یا نہیں؟ بولو۔ میں نے عرض کی حضور آپ نے یہ سوال کیا، یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ عمل کیسے وسیلہ بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات بڑھتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کہتے ہیں عمل وسیلہ ہے، تو آپ کا یہ عمل مقبول ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نرجو امید ہے۔ کہا نہیں، امید نہیں، یقین سے بتائیے کہ مقبول ہے کہ نہیں۔ نرجو امید ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نرجو نہیں، یقین سے بتاؤ کہ مقبول ہے کہ نہیں۔ پھر وہی کہا اس نے۔ تو انہوں نے اکڑ کے کہا کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، صحیح بتاؤ کہ عمل مقبول ہے کہ نہیں، تمہارا عمل یقین سے بتاؤ۔ کہ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ چاہے گا تو مقبول ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے اس چیز کو وسیلہ بنایا جس کے مقبول ہونے میں شک ہے۔ آپ کا وسیلہ ایسا ہے جو مشکوک ہے، ہم نے وسیلہ وہ اختیار کیا کہ جس کے مقبول ہونے میں اگر کوئی شک کرے تو کافر ہو جائے۔ جو اس وسیلے کے وسیلہ ہونے میں شک کرے کافر ہو جائے۔ اب بتائیے کہ آپ کا وسیلہ مضبوط یا ہمارا؟ تو کہتے ہیں کہ قاضی بلحید نے فوراً کہا مرحبا رک۔ یعنی آپ نے بہت اچھا جواب دیا، آپ تشریف لے جائیے۔ ہاں، یہ سبحان اللہ۔ اب آپ کو بھی کچھ نہ کچھ معلوم تو ہو گیا ہے؟ مقبول غیر مقبول، عمل مقبول ہونا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمل مقبول ہے۔ ہاں، کم سے کم مقبول بھی ہوگا تو وہ ڈرتا رہے گا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس لیے اس میں تو سب کو مگر ایک طرف یہ ہے کہ اعمال کی وجہ سے آدمی ہر وقت فکر مند ہے، مگر آقا کائنات کے معاملے میں کوئی بھی فکر مند نہیں کہ ان سے جب بھیک مانگوں گا تو وہ انکار کریں گے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بہرحال رفیقان گرامی، تقریر تم نہ آتی ہے مجھ کو، اور نہ اب میں اس میں زیادہ مشق اور کچھ دلچسپی کا سامان
پیدا کرنے کا اب کروں تو وہ میرا اب وقت نہیں رہا. میرا وقت تو یہ فکر ہے کہ اب کیا معلوم کیا ہوگا. میرے لیے ہر وقت میں اس فکر میں ہوں کہ ملک الموت کا پنجہ مجھ سے کتنا قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ فکر ہے. اس لیے میری عمر 92 سال ہجری سال سے جو شریعت میں آدمیوں کی عمر اور حساب کتاب جوڑنے کے لیے ذالک الدین القیم یہی حساب ہے. ہاں تو اس حساب سے 92 سال اور چند 2-4 مہینے 2-3 مہینے اور ہو چکی. سمجھ میں آیا؟ اتنی عمر ہو چکی سن ہجری سے. میں سمجھ رہا تھا کہ 92 کا عدد میری موت کو مل جائے گا تو بڑی بابرکت ہوگی، مگر انتظار میں تھا. دعا انہوں نے کر دی اللہ ان کی عمر اور لمبی کرے. اب میں کہنے لگا جا اعلیٰ حضرت کے جانشین نے کہہ دیا تو اب مجھے 92 والی عمر نہیں ملی. ہاں کچھ بڑھ گئی، آگے چلی گئی. تو یہ اس لیے بہرحال آپ کے سامنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں. داڑھی میری زیادہ سفید ہو یا میری عمر ان سے زیادہ کیا حضور سیدی تاج الشریعہ علیہ السلام سے 8 سال میری عمر زیادہ تھی. بڑے وہ تھے، عمر زیادہ میری تھی. ہاں بڑے وہ تھے، عمر میری زیادہ تھی. اور آج بڑے یہ ہیں اور عمر میری زیادہ ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے اب میرے لیے آپ سب دعا کرو اللہ حسن خاتمہ سے نوازے. موت آئے تو کسی بزرگ کے قدموں میں موت آئے کہ وہاں مجھے رحمت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. میں اب اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ قبر میں سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا سچا مرید ہوگا تو قبر میں اس کو میں سوالات کے جوابات بھی بتاؤں گا اور اس کی حفاظت بھی کروں گا. سبحان اللہ. میرے غوث پاک ہم لوگ سب کے سب غوث پاک کے شامیانے میں ہیں. کوئی بیچ والے شامیانے کے بیچ والے حصے میں ہے، کوئی بالکل کنارے کے چھینچیں آ سکتی ہوں باہر. تو اس طرح ہر طرح سب غوث اعظم کے شامیانے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامیانہ رحمت میں وفات دے اور انہی کی قدموں میں ہمیں وفات دے کہ وفات کے وقت سرکار تشریف لائیں اور انہی کے قدموں میں جان نکلے. یہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے اللہ قبول فرما لے. موت جب بھی آئے تو اسی طرح آئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاتم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین.